مضامین قرآن اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی فاضل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں 26واں پارہ۔ اس میں پہلی صورت سورہ الاحقاف ہے۔ احقاف حقفن یا حقفتن کی جمع ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، جو لمبا لمبا ٹیلا، تھوڑا ٹیڑھا ٹیلا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں احقاف۔ تو یہ عاد کی قوم عاد تھی، اور یہ آپ کے جو سعودیہ کا ریاض سے یمن کی طرف کا علاقہ ہے، اس کو بہت بڑا صحرا ہے، اس میں یہ لوگ آباد تھے۔ اس وقت یہ بہت ہی آباد علاقہ تھا۔ تو شروع میں رب ذوالجلال والاکرام شرک کی نفی کرتے ہیں، اور یہ کہ ارأیتم قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلق اللہ۔ کتنا عجیب انداز ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے میرے مقابلے میں کیا بنایا ہے۔ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ہمیں اتنا سمجھائیں، جو نہیں مانتا جائے پہاڑ میں آگ میں ڈال دے ان کو۔ لیکن کس قدر احساس ہے، کس قدر محبت ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، ان کو مختلف انداز کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ اور میرے بندو، تم میرے مقابلے میں مخلوق کو لاتے ہو، ارونی ماذا خلق من اللہ، مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا۔ ام لہم شرک فی السماوات، کیا انہوں نے آسمان میں کوئی شراکت داری کی ہے۔ کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی دلیل لے کر آؤ نا، اگر تم سچے ہو۔ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہاری عبادت کا انکار کریں گے۔ یہ آیت نمبر 6 ہے۔ تو آج میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں کہ ان کی عبادت نہ کرو، وہ تمہارا کچھ سنوار نہیں سکتے، کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خود لکھا ہے، ان سے کہو اگر میں نے خود لکھا ہو تو تم میرے کسی کام آ سکتے ہو؟ مطلب اس کی پھر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دے گا تو میرے کو تم کسی کام آؤ گے؟ اللہ المستعان۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ دین پر رہے اور دین پر چلے اور اس پہ استقامت اختیار کی، اور ان کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہ 13 نمبر آیت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ والدین کے احترام اور ان کے ساتھ خیر خواہی کی بات کی ہے۔ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ان کی والدہ نے اس کو بہت تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا، اور 30 مہینوں میں کم از کم اس کے اٹھانے کا اور اس کو دودھ پلانے کا مرحلہ پورا ہوا، 30 مہینے کم از کم۔ جب وہ جوان ہو کر 40 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو مجھ پر آپ نے کی، ڈائریکٹ یا میرے والدین کے ذریعے کی ہیں، اور یہ کہ میں ایسے کام کروں جو جس سے تم خوش ہو جاؤ، اور میری اولاد کی اصلاح کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔ یہ 15 نمبر آیت ہے۔ یہ ہر جوان جو 40 کے قریب ہو جاتا ہے اس کو ضرور یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ ویسے ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، رب اوزعنی سے لے کر مسلمین تک۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نیک اعمال قبول فرماتے ہیں۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کو جہنم پر پیش کیا جائے گا، اور وہ کہیں گے جی ہم تو بڑے چیریٹی کے کام کرتے رہے تھے۔ اب دیکھا وہ یہ جو آپ کا کتنے کافر بھی ہیں چیریٹی کے بڑے کام کرتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر والا کیا نام ہے اس کا، بل گیٹس، اور دوسرے تیسرے بہت چیریٹی کا کام کرتے ہیں۔ تو کہیں گے اللہ ہم نے تو بڑے کام کیے تھے۔ اللہ فرمائیں گے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، یہ تمہاری نیکیاں تمہاری دنیا میں رہ گئی، تمہیں نیک نامی مل گئی، تمہارے اشتہار لگ گئے، لوگوں نے آپ کو اچھا کہہ دیا، وہی کافی ہے۔ اب آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ کافر کی کوئی نیکی، مشرک کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جس وجہ سے اس کا نام سورہ احقاف ہے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، یاد کرو عاد کے بھائی مراد ہود علیہ السلام، جب انہوں نے ٹیلوں میں اپنی قوم کو ڈرایا تھا، تو وہ آگے سے مختلف قسم کے اعتراضات شروع کر دیے اور ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، بات نہیں مانی۔ تو پھر مختصر یہ کہ ان پر عذاب آیا ایک بادل کی شکل میں۔ تو کہنے لگے واہ، یہ کہہ رہے تھے عذاب آئے گا، یہ تو بادل آ گئے، یہ تو ہمیں ابھی بارش ہوگی، انجوائے کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، بل ہوا مستعجلتم بہ،
یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی طلب کر رہے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ ہوا ہے جس میں بہت دردناک عذاب ہے، ہر چیز تباہ کر دے گا، اور سوائے گھروں کے اور کچھ نظر نہیں آتا تھا، ایسے گرے پڑے تھے جیسے کھجوروں کے تنے ہوتے ہیں۔ اللہ المستعان۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہو کہ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ، ہم نے ارد گرد آپ کے دائیں بائیں، یہ جو سمود تھی یہ شام کی طرف راستے میں پڑتا ہے، اور یہ عاد یہ ریاض کی طرف یمن کی طرف راستے میں پڑتا ہے، تو یہ سب لوگوں کو ہم نے تباہ کیا تمہارے اڑوس پڑوس میں، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر سکتا ہے۔ یہ مکے والے انکار کرتے رہے، اور ادھر سے جو جن تھے وہاں کے وہ آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، انہوں نے آ کر قرآن سنا اور کان لگا کر سنا، اور واپس گئے تو اپنی قوم کو ڈرانے لگے۔ ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے اور حق کی طرف بلاتی ہے، اور ہماری قوم اللہ کے اس داعی کی بات کو مان لو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا، اور جو ان کی بات نہیں مانے گا وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کی ایک شکل ہوتی ہے کہ چلو انسان نہیں مانے تو جن مان گئے، کوئی تو مانا، یہ بہت بڑی تسلی ہوتی ہے داعی کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے اسلام کا تذکرہ کرنے کے بعد، بلکہ ان کے داعی بن جانے کا تذکرہ کرنے کے بعد، ایک دلیل اور بھی دی ہے دوبارہ اٹھنے کی۔ فرمایا کہ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، دیکھتے نہیں کہ جس نے زمین و آسمان بنائے ہیں، ولم یعی بخلقہن، اور ان کو پیدا کرنے سے وہ تھک نہیں گیا۔ یہودی کہتے تھے اللہ تھک گیا، نعوذ باللہ، وہ تھکا نہیں، وہ دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ یہ آیت نمبر 33 ہے۔ اور آخر میں رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کرو جیسے سابقہ اولو العزم انبیاء نے صبر کیا تھا، اور جلد بازی نہ کرو۔ یہ لوگ قیامت والے دن آج اس جہان کو انجوائے کر رہے ہیں، قیامت والے دن کہیں گے یا اللہ ہم تو شاید ایک گھنٹہ بھی دنیا میں نہیں رہے ہیں، تو ان کی ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی۔ اس کے بعد جناب سورہ محمد ہے، یہ سورہ مدنی صورت ہے، اس میں بہت زیادہ جہاد کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں۔ اذا لقیتم الذین کفروا فضربوا الرقاب، جب دشمن کو ملو تو ان کی گردنیں مارو۔ حتی اذا اثخنتموہم، جب خوب خون بہا چکو تو پھر آپ پکڑنا شروع کرو۔ بدر میں یہ ہوا تھا کہ خوب خون نہیں بہایا گیا تھا، رشتہ دار تھے دونوں طرف، تو وہ کہنے لگے بھتیجے مجھے پکڑ لو ورنہ کوئی مار جائے گا، تو پکڑنا شروع کر دیا۔ ابھی اچھے طریقے سے ان کی کمر نہیں ٹوٹی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ آپ نے قیدی چھوڑ دیے، ورنہ قانون یہی ہے کہ جب خوب اچھی طرح خون بہہ جائے اس کے بعد پھر آپ پکڑنے شروع کرو۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اس کے مقابلے میں تھوڑا مومنوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد کافروں کا، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس قریہ مکے والوں نے آپ کو مکے سے نکالا ہے، اس سے بڑے بڑی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان کو بھی ہم تباہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ فکر نہیں کریں، یہ ایسا نہیں کہ ہم عاجز آ گئے ان سے، بس یہ کہ تھوڑا صبر کا امتحان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ مثل الجنت التی، آیت نمبر 15 سے آنورڈ آگے ہے، 15-16، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی خوبی اور صفت یہ ہے اس میں نہریں بہتی ہیں جس کا پانی کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں ہوں گی اس کا مزہ تبدیل نہیں ہوگا، شراب کی نہریں ہوں گی بڑی لذت والی ہوں گی، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور ہر طرح کے پھل ہوں گے۔ تو یہ 15 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ یہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے، یہ اصل میں انتظار کر رہے ہیں قیامت کا۔ حال ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، اچانک آئے گی
اور ان کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اچھے طریقے سے جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا ہے کہ جان لو اللہ ایک ہے، تو جاننا پہلے ہے، توحید بعد میں ہے، علم پہلے ہے ہر چیز سے پہلے علم ہونا ضروری ہے، قول ہو یا عمل ہو، یہ بات اس سے انہوں نے نکالی ہے۔ تو یہ لوگ قرآن حکیم پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں۔ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی بات مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو ان کی بات نہیں مانتا، اپنی من مانی کرتا ہے، مولوی، پیر، پیشوا، امام، اس کے پیچھے چلتا ہے نبی کی مخالفت میں، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللہ، یہاں پہ انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ جو بخل کرے گا اللہ کے راستے میں نہیں دے گا، وہ اپنے آپ پر بخل کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے راستے میں دے گا تو اللہ اس کو دے گا، یہ ادھر نہیں دے گا تو اللہ اس کو نہیں دے گا، تو اس کا نقصان اس کو ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے انفق علیک، تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو جتنا یہ ریلیز کرتا جائے گا اتنا پیچھے سے آئے گا، یہ روکے گا تو پیچھے سے رب ذوالجلال روک لے گا۔ اس کے بعد جناب ہے سورہ فتح۔ فتح یہ مدینہ کی صورت ہے۔ جب 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تو امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب ہے غزوہ حدیبیہ، لوگ کہتے ہیں صلح حدیبیہ، انہوں نے اس کا نام غزوہ حدیبیہ دیا ہے۔ تو اس میں صلح ہوئی تھی، نہ صحابہ کرام صلح کرنا چاہتے تھے، نہ مکے والے صلح کرنا چاہتے تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آفر کی تھی کہ آپ صلح کر لو، تھک گئے ہو، دم مار لو اور جناب 10 سال کا معاہدہ کر لو، پھر اگر آپ کو سمجھ نہ آیا اسلام تو پھر لڑ لیں گے، لڑائی کا کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے، خیر لمبا واقعہ ہے، حضرت عثمان گئے ان سے بات کرنے کے لیے، انہوں نے کہا جی ہم ذرا مشورہ کر لیں، تو مشورے میں دیر ہو گئی، ادھر سے یہ خبر غلط اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی میں بیعت لی کہ بیعت کرو کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، مر جائیں گے مگر بدلہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، اس کا تذکرہ بھی صورت میں ہے۔ اور یہ جو بعد میں صلح ہوئی وہ خبر غلط تھی، پھر سہیل بن عمر آیا، اس کے ساتھ بیعت کا نیگوشیشن ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا جی یہ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مکے والوں کے بیچ میں ہو رہا ہے، یہ میں نہیں مانتا، آپ لکھو محمد بن عبداللہ کے بیچ میں ہو رہا ہے، کیونکہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا علی اور رسول کا لفظ کاٹ دو۔ کہنے لگے میری تو ہمت نہیں، فرمایا مجھے بتاؤ میں کاٹ دیتا ہوں، کہاں ہے وہ لفظ، کیونکہ آپ امی ہیں، آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ پھر کیا ہوا، کہنے لگے جی جو مکہ سے مدینہ کی طرف بھاگ جائے گا وہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مدینہ سے بھاگ کر آئے گا وہ ہم واپس نہیں کریں گے، اور بھائی یہ بھی قبول ہے۔ پھر سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا آ گیا، اللہ کے رسول سائن کرنے سے پہلے مجھے لے لیجیے گا۔ تو آپ نے فرمایا سائن تو ضروری نہیں ہوتے، جب ہم بات کر لیتے ہیں تو وہی کافی ہو جاتی ہے، اب ہم آپ کو نہیں لے سکتے۔ تو یہ سب باتیں صحابہ کرام پر بڑی چوٹ کی طرح لگی تھیں کہ یار کیا ہو رہا ہے، ان کا بندہ واپس کرنا پڑے گا، ہمارا نہیں ہوگا، اور جناب یہ نام مٹا دیا، یہ تو بہت غلط ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت جذبات میں ہیں، باقی صحابہ کرام بھی، تو آپ نے سب کو ٹھنڈا کیا، اور یہ اس دوران وہ اچانک کچھ مکے کے جوانوں نے حملہ کر دیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ سبوٹیج ہو جائے، صلح کی کوئی شکل نہ بنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے حملہ کیا، ان کو پکڑ لیا مگر اس کا جواب نہیں دیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ۔ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک لیے، تمہارے ہاتھ ان سے روک لیے۔ تو بہت ہی مشکل تھا یہ معاہدہ، مگر اس کے باوجود آپ نے نبھایا اور کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب پورے علاقے میں جو لوگ انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کون جیتتا ہے ہم اس کا ساتھ دیں، تو وہ سارے کے سارے آزاد ہو گئے اپنے فیصلے میں۔ تو کچھ کافر قبیلے کفر پر قائم رہتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئے اور ان کا دفاعی معاہدہ ہو گیا، ان پر حملہ ہوا
تو صحابہ کرام دفاع کریں گے، ان پر حملہ ہوا تو یہ دفاع کریں گے، اور کچھ کافر قبیلے وہ مکے والوں کے ساتھ مل گئے، تو اسی کے نتیجے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئے تھے، اور بھی بہت زیادہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبینہ قرار دیا ہے کہ یہ بہت بڑی فتح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہر وقت لڑنا ہی فتح نہیں ہوتا، اور کتنی بار صلح میں بھی بہت زیادہ فتح ہوتی ہے۔ تو اس صورت کو اللہ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا ہم نے آپ کو شاہد مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم اپنے نبی پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو اور ان کی مدد کرو۔ تو شاہد مبشر کا معنی کہ قیامت والے دن یہ گواہی دیں گے امت پر، اور سابقہ امتوں کے خلاف انبیاء کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ یہ معنی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے تو پھر مکے گئے تھے تو مدینے نہیں تھے، مدینے گئے تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ یہ باتیں بہت عجیب و غریب ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے انہوں نے اللہ کی بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو یہ بات مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ یعنی میری مکمل تائید حاصل تھی ان کو۔ تو یہ آیت نمبر 10 ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے بعض لوگ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اللہ اور نبی نعوذ باللہ ایک ہی ہو گئے، ہاں اللہ کا ہاتھ ان کا ہاتھ، تو مار رمیتا اذ رمیتا، نہیں مارا آپ نے جب مارا اللہ نے مارا تھا، اس سے بھی یہ نکال لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ آیت بھی موجود ہے فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا، تو پھر صحابہ کرام بھی نعوذ باللہ اللہ ہی ہو گئے؟ تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے، نبی نبی ہی ہیں، صحابہ صحابہ ہی ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اس کے بعد کچھ اعراب جو بدو تھے ان کی بات آئی ہے، وہ دور دور رہتے تھے، جہاد میں شرکت نہیں کرتے تھے، اور جب بھی کوئی مار کا آتا تو کہتے جی ہم شغلتنا اموالنا واہلونا، گھر اور اہل نے ہمیں مصروف کر دیا، آپ ہمیں لیے استغفار کریں۔ تو بعد میں آ جاتے کہتے جناب کہ ہمیں تو غنیمتیں چاہیے، تو اگر مسلمان کہتے کہ جب تم لڑتے نہیں ہو تو تمہیں غنیمتیں کیسے ملیں، تو کہتے جی تم حسد کرتے ہو ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ ان کا اعرابیوں کا آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 16 تک ان کا تذکرہ کیا ہے۔ لیس علی الاعمی حرج، جو نابینا ہے اس پر کوئی حرج نہیں، اور جو کوئی لنگڑا ہے اور جو بیمار ہے وہ اگر جہاد کرنے نہیں گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن جن کے پاس کوئی عذر نہیں ان کو گناہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر راضی ہو گیا جنہوں نے آپ کی بیعت کی تھی درخت کے نیچے، یہ وہ بیعت رضوان ہے جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، یہ آیت نمبر 24 ہے، یہ اس کا تذکرہ بھی میں کر چکا ہوں کہ مکے والوں نے اچانک حملہ کیا تھا، ان کے بعد جوانوں نے، اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا بلکہ ان کو پکڑ لیا۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ یہ الٹیمیٹ ویژن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کو غالب کرنا، اور یہ امتیوں کا بھی ہونا چاہیے۔ اب ہماری نماز نبوی ہونی چاہیے تو ہمارا ویژن بھی نبی کا ویژن ہونا چاہیے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا سچا دین دے کر تاکہ سارے دینوں پر غالب کر دے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں۔ کافروں پر سخت ہونا، مومنوں پر نرم ہونا، یہ ان کا وصف تورات اور انجیل اور قرآن تینوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 40 سال پہلے تورات لکھی گئی، اس میں لکھا ہوا ہے محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی ہوں گے، اور وہ کافروں پر سخت ہوں گے، مومنوں پر نرم ہوں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بعد سورہ الحجرات ہے۔ حجرات، حجرت ان کی جمع حجرہ کہتے ہیں گھر، چھوٹا گھر ہو تو حجرہ کہہ دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے جو گھروندے تھے ان کو حجرات کہتے ہیں، ان کا یہاں تذکرہ ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی سے آگے مت بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، یہ حدیث اور قرآن بھی ان کی بات ہے، اس پر بھی کسی ایرے گہرے کی بات کو بلند نہ کرو۔ وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تقوی کے لیے پسند فرمایا ہے، اور وہ لوگ جو حجرات سے باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اخرج لنا یا محمد،
نکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ وہ آیت ہے جس وجہ سے اس کا نام سورہ حجرات ہے۔ اگر وہ صبر کرتے اور آپ کے نکلنے کا انتظار کرتے، کیونکہ آپ مصروف ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ جب آپ آؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنا چاہیے آپ کے لیے۔ اسی طرح آج ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص بھی وہ چاہتا ہے کہ میں جب بھی جاؤں نا مجھے فتویٰ مل جائے، اور جب بھی جاؤں میرے سوال کا جواب مل جائے۔ واٹس ایپ پر اگر لیٹ ہو جاتا ہے تب بھی جی اتنی دیر ہو گئی، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو صرف ایک ہی کام ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، دوسرے کے حالات کا اس کے، اور خاص طور سے وقت لے کر آنا چاہیے۔ آج کل تو موبائل ہے، وقت لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ادب سکھایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ دوسرا موضوع اس صورت میں ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی خبر لے کر آتا ہے اور وہ تحقیق کے بغیر آپ ایکشن لے لیتے ہو تو تمہیں ندامت اور پشیمانی ہوگی، تحقیق کیا کرو۔ اور اگر دو گروہ آپس میں مسلمانوں کے لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرواؤ، اور اگر آپ دیکھو کہ یہ زیادتی کر رہا ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دو ظالم کے خلاف، تاکہ آپ وہ مضبوط ہو جائے اور اس کا ظلم ختم ہو جائے۔ تو اسی کی بنیاد پر صحابہ کرام کے آپس میں چپکلش بھی ہوئی، کسی نے اس کو مظلوم سمجھا، کسی نے اس کو مظلوم سمجھا، وہ ان کا اجتہاد ہے۔ ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اور انشاءاللہ وہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اے ایمان والو، کوئی شخص کسی کو مذاق نہ کرے، نہ عورت عورت کو، نہ مرد مرد کو، نہ مرد عورت کو، نہ عورت مرد کو مذاق نہ کرے، اور کوئی کسی کو تانا نہ دے اور کسی کو برے نام سے نہ پکارے۔ یہ بہت پیارے پیارے آداب ہیں جو بہت لمبی تفصیل کے محتاج ہیں، لیکن یہاں پہ ہم اختصار کے ساتھ خالی اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ اے مومنو، بدگمانی سے بچو، کیونکہ جو بعض بدگمانیاں ہوتی ہیں وہ گناہ ہوتی ہیں۔ کسی کی ٹو نہ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی بات سننا چاہتا ہے جبکہ وہ اس کو نہیں سنانا چاہتا، اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا قیامت والے دن۔ یہ جائز نہیں۔ کسی کے عیب کی تلاش کرنا، جو کسی کے عیب کو تلاش کرتا ہے اللہ اس کو اس عمل میں ذلیل کر دے گا جو اس نے صرف اکیلے بیٹھ کر بند کمرے میں کیا تھا۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر فخر تکبر کرنا اپنے قبیلے پر۔ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، اور تمہارے قبیلے اس لیے بنائے تاکہ تعارف کر سکو، اس لیے نہیں کہ فخر کر سکو۔ تو تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ باقی کوئی وجہ نہیں ہے کسی کو اس کے قبیلے یا برادری کے ہیچ نیچ ہونے کا تانا نہ دو، بلکہ تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے۔ آخر میں اعرابی بدو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ اللہ فرماتے ہیں تم ایمان نہیں لائے، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ابھی تک تو تمہارے دلوں میں ایمان نہیں گیا۔ تو ایک تو ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری بات یہ کہ اگر دل میں ایمان نہ بھی ہو، زبان سے کلمہ پڑا ہو، مطلب دل میں ایمان بنیادی طور پہ تو ہوگا نا، تو وہ کمزور سا ایمان جو ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے، اور اس کو اسلام کا فائدہ ملے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہوگی۔ تو لیکن ابھی تک اس کے دل میں ایمان نہیں گیا، کیونکہ دل کا معاملہ ہم نہیں جانتے، اس لیے اس کو اسلام کا پورا فائدہ دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں جو چلتا ہے کہ فلاں بھی کافر، فلاں بھی کافر، حکمران بھی کافر، فوج بھی کافر، نعوذ باللہ، اور یہ اور وہ، مارو پکڑو اور کافر سے پیسے لو اور ان کو مارو، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے، یہ تکفیری سوچ ہے۔ اے ایمان والو، ہاں، ایمان والے صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور جہاد کریں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس کے بعد سورہ قاف ہے۔ قاف سورت جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پڑھتے تھے، حتیٰ کہ جمعے میں پڑھتے، اور بعض لوگوں نے اس کو یاد کر لیا تھا۔ تو پڑھنی چاہیے، ہر جمعے میں نہ صحیح لیکن پڑھنی چاہیے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ آخرت کا، مکی صورت ہے تو اس میں آخرت کے عقیدے اور دوبارہ اٹھنے کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ زمین جو ان کے جسموں میں کمی کرتی ہے ہم سب چیزوں کو جانتے ہیں، ہمارے پاس لکھنے والی کتاب موجود ہے۔ آسمانوں کو کیوں نہیں دیکھتے، زمین کو کیوں نہیں دیکھتے، ہم جو پودے نکالتے ہیں ان کو کیوں نہیں دیکھتے، کھجوروں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سارے رزق ہم نکالتے ہیں۔ اور اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس اور ثمود اور عاد، فرعون اور لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب الایکہ، قوم تبع، ان کا بہت ہی اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ تو کیا ہم
پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے، تو یہ بھی ایک دلیل ہے دوبارہ اٹھنے کی۔ اس کے بعد کچھ جہنمیوں کا تذکرہ اور ان کا آپس میں لڑائی کا تذکرہ ہے۔ وہ آپس میں لڑائی کریں گے، وہ کہے گا اس نے مجھے گمراہ کیا، وہ کہتا نہیں خود گمراہ ہوا ہے۔ تو لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا جھگڑے نہ کرو، اب تم دونوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے علیہ باللہ، اور ہمارا لکھا ہوا بدلتا نہیں اور ہم کبھی ظلم بھی نہیں کرتے۔ ہم قیامت والے دن کہیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے؟ وہ کہے گی نہیں، بہت گنجائش ہے، اور چاہیے مجھے، اور لوگ چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بڑا کر کے جہنم کو بھرے گا علیہ باللہ۔ ہم نے زمین و آسمان بنایا، ہم تھکے نہیں، یہ جو یہودیوں کا عقیدہ ہے اس کا رد کیا گیا ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی علیہ السلام کو تسلی دیتے ہیں، نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں یہ جو باتیں آپ سے کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو ان کا داروغہ نہیں بنایا کہ آپ نے ان کو ضرور اسلام دینا ہے، آپ کا کام خالی پہنچانا ہے، باقی ہم خود دیکھ لیں گے۔ اس کی آخری صورت اس میں ذاریات ہے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ 3-4 چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ، جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے مرنے کا، دوبارہ اٹھنے کا، یہ ہو کر رہے گا اور قیامت آ کر رہے گی۔ اور اس کے بعد متقین کا تھوڑا تذکرہ ہے، وہ جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، اور وہ ان کی صفات یہ ہیں کہ وہ راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، مال محروموں کے لیے خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہلکا سا تذکرہ ہے، وہ یہ کہ ان کے پاس فرشتے آئے، وہ قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو پہلے ان کے پاس آئے، تو انہوں نے ان کو ایک بچڑا ذبح کر کے کھلانے کی کوشش کی، وہ انہوں نے نہیں کھایا تو ڈر گئے کہ یہ تو پھر فرشتے ہو سکتے ہیں، تو کہنے لگے آپ ڈرے نہیں، ہم آپ کی قوم کے لیے نہیں آئے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر ان کو انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، تو ان کی دل کی تسلی بھی ہوگی، خوشی بھی ہوگئی، اور بعد میں انہوں نے جا کر قوم لوط کو تباہ برباد کر دیا۔ اس کے بعد اگلا پارہ شروع ہو جاتا ہے، اس میں کچھ اقوام کا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے پارے میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا قدر ہم نے سنا ہے عمل کی توفیق دے، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔